اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہ السلام۔ بچوں، آج 4 شعبان ہو گئی۔ شعبان کا مہینہ، منتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتھ آف شعبان، ہیلپ آف رسول اللہ کا مہینہ۔ یہ خداوند عالم نے 3 مہینے جو ایک ساتھ رکھے، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا کہ رجب، شعبان اور رمضان کریم کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا، بلکہ یہ در حقیقت انسان کے ری برتھ ہونے کے مہینے، انسان میں انسانیت کے پیدا ہونے کے مہینے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ہر نفس حیات کا ذائقہ چکھے گا، کیونکہ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو اصل حیات ہے وہ چکھ نہیں پاتے۔ تو یہ جو 3 مہینے لگاتار رکھے ہیں، انسان میں انسانیت کے پیدا ہونے کے ہیں، اسی لیے ان 3 مہینوں کو لگاتار اللہ کا، رسول اللہ کا اور امت کا مہینہ کہا گیا۔ اور اگر یوں ترتیب سے دیکھیں کہ یہ انسانیت جو ہم میں پیدا ہو کے پروان چڑھے گی، پھلے پھولے گی، اس کی مثال ایک بیج سے درخت اور پھل کے سفر کی ہے۔ جیسے جب ہمیں پھل چاہیے ہو، ہم درخت لگاتے ہیں، درخت کے لیے بیج بوتے ہیں اور بیج کے لیے زمین کو آمادہ کرتے ہیں۔ سخت زمین میں بیج پیدا نہیں ہوتا، گرو نہیں کرتا۔ پہلے زمین سے جھاڑ جھنکاڑ، کچرا، جھاڑیاں صاف کرتے ہیں، پھر زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر بیج اس کے حوالے کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ پلانٹ سیڈ کرنے کا ہے، اس کے سیڈ کو زمین کے حوالے کرنے کا ہے، استغفار کے ذریعے، اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے آپ میں نظر کرنے کے ذریعے، لیلۃ الرغائب کے ذریعے، پھر روز بعثت کے ذریعے، درمیان میں ایام البیت کے ذریعے، ان تمام دنوں میں زمین کو آمادہ کر کے بیج کو بو دینا ہے۔ یہ اللہ کے مہینے میں اللہ کی مدد سے بیج کو، انسانیت کے بیج کو، اور وہ کیسے بیج، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ انسانیت کا بیج اندر چلا گیا ہے، زمین آبادہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، زمین بیج کو لینے کے لیے تیار تھی کہ نہیں تھی، جب ہم خود محسوس کریں گے کہ اب ہمیں دوسرے کی تکلیف لگ رہی ہے، دوسرے کی فکر اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے، سمجھیں کہ ہاں انسانیت کا بیج ہم بونے میں کامیاب ہو گئے۔ خود پسندی، تکبر، ہم نے اس کی جھاڑیوں کو خود میں سے کاٹ دیا۔ شعبان کا مہینے میں جب ہم انٹر ہوں گے، رجب کے اس کام کو کرنے کے بعد، شعبان منتھ آف رسول اللہ، منتھ آف ہیلپ آف رسول اللہ، رسول کی مدد کا مہینہ ہے، اور رسول کی مدد جو آخرت میں شفاعت کی صورت میں حاصل ہوگی اور زندگی میں ہدایت کی صورت میں حاصل ہوگی۔ اور زندگی میں ہدایت کی صورت میں شعبان میں جو آل رسول ہستیاں دنیا میں آئی ہیں، ان تمام کیریکٹرز کی ایک ایک جھلک دیکھتے جائیں، ہیلپ لیتے جائیں۔ وہ خود ہمارے ہادی بنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا کیریکٹر ہمیں دکھاتے جائیں اور ہم اس کو لیتے جائیں، اور رسول اللہ کی آل کی ہیلپ سے ہم شعبان کے مہینے کو گزاریں، اور اس طرح سے جو بویا گیا بیج تھا اس کو غذا ملنا شروع ہو جائے گی۔ بیج زیر زمین بھی اثر کرے گا، اپنی روٹس کو گہرا کرے گا، اور زمین سے اوپر وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ انسانیت سر ابھار لے گی، ہمیں دوسروں کو دکھنے لگے گی کہ ہاں اب یہ ایک خود غرض، سیلفش انسان نہیں ہے، اس میں انسانیت دکھ رہی ہے۔ اور وہ کیسے ہم ہیلپ لیں رسول سے اور آل رسول سے؟ شعبان میں آنے والی تمام پرسنالٹی، سب سے پہلے بنت علی، رسول کی نواسی، اگر ہم بی بی زینب سے ہیلپ لیں،
ہم بی بی زینب کے کریکٹر کو دماغ میں لے کر آئیں کہ ہمیں آل رسول سے ہیلپ لے کر اپنی انسانیت کو غذا دینی ہے، نرش کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے بی بی زینب کے اندر جو ہائی لائٹڈ کریکٹر ہے، ہائی لائٹڈ ایٹریبیوٹ ہے ان کا. بی بی زینب کی نگاہ میں پازیٹیوٹی تھی، جدھر نظر کرتی تھی سوائے حسن اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھتی تھیں، اور اسی طرح سے جواب دیتی تھیں. چاہے دنیا اسے کسی نظر سے دیکھے، لیکن وہ کیسے دیکھتی تھی؟ سب چیزیں جمال ہیں، اچھی ہیں، پسندیدہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے خالق نے میرے لیے پسند کیا ہے. بی بی زینب کے بابا کہتے تھے نا، جب کبھی کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. جب میرے لیے کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو میں اور بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اب وہ کام خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے. یہی بات بی بی زینب نے کی کہ سوائے پازیٹیوٹی کے ان کی نگاہ میں کبھی شکوہ، شکایت، ناپسندیدگی نہیں تھی. اور یہی اگر میں لے آؤں اپنی زندگی میں، گویا میں نے آل رسول سے رسول کی ہیلپ لے لی. شعبان میں اپنے انسانیت کے بیج کو میں نے غذا دے دی. آگے بڑھی 3 شعبان کو آقا اور مولا حسین علیہ السلام کی ولادت. آقا حسین کے کریکٹر کو دیکھوں اور اپنے اندر ان کی صفت کو لانے کی کوشش کروں، ایک جھلک لانے کی کوشش کروں. مولا حسین کون ہیں؟ جو سر تپا حب اللہ میں رنگے ہوئے ہیں، جو سر سے پیر تک خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، عشق خدا سے سرشار ہیں، جنہیں سوائے عشق خدا، قرب خدا کچھ طلب نہیں ہے، اور اس عشق کی خاطر انہوں نے سب قربان کر دیا. تو مجھے ٹرو لو سمجھ میں آئے. حب خدا کیا ہے؟ حب خدا اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر کے بھی کہ میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. میں نے تو وہ کیا جو میرا خدا چاہتا تھا. اگر میں آقا حسین کی صفت کو اپنے اندر لانا چاہوں تو میں اپنے وقت کے امام کو نظر میں رکھوں کہ یہ جو کام، یہ جو حالت جس میں اس وقت میں مصروف ہوں، میرے امام کے سامنے ہو تو وہ پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے. اگر وہ پسند کریں گے، خوش ہوں گے، شاباش دیں گے تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ تأسف، افسوس کریں گے میرے حال پر، ناپسند کریں گے، ناراض ہوں گے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ حقیقی ولی خدا کا عشق اور حقیقی خدا کا عشق، کہ اپنے ہر حال میں یہ 2 کیفیت کو محسوس کریں کہ میرا یہ حال امام زمان کی نظر میں پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ. پھر اس سے آگے بڑھیں. فوراً 4 تاریخ سرکار وفا مولا عباس کی ولادت ہے. مولا عباس کی زندگی کو ایک جھلک میں اگر ہم سمو لیں، سمیٹ لیں، تو وفا ہے، اطاعت ہے، ٹوٹل سرنڈر، اوبیڈینسی، اپنی خواہش کو مولا کی خواہش پر قربان کر دینا. خواہش تھی لیکن اپنی خواہش کو قربان کر دیا. ٹوٹل سرنڈر. اگر میں مولا عباس سے یہ صفت لے لوں کہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھنا ہے، اپنی خواہشات لاکھ میرے پاس موجود ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری کو محسوس کروں کہ اس وقت میرے مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس وقت میرے مولا مجھ سے قیام چاہتے ہیں، جہاد چاہتے ہیں، صبر چاہتے ہیں، قربانی چاہتے ہیں. بس میرے مولا کی کیا رضا ہے. مولا عباس سے اگر میں یہ ایک صفت لے لوں، پھر آگے بڑھوں. مولا سجاد، صبر کے علمبردار، صبر میں شکر کرنے والے مولا. مولا کی زندگی سے میں یہ سبق اپنی زندگی میں لے کر آؤں کہ جتنی آلام، مصیبتیں پڑتی جائیں، میرا شکر اور قربت خدا بڑھتی چلی جائے. ہر آنے والا وار، ہر آنے والی تکلیف مجھے مزید خدا سے قریب کرنے والی ہو. اگر میں زندگی میں یہ لے آؤں تو کبھی تھکوں نہیں، کبھی مایوس نہ ہوں. اور اگر یہی صفت کہ تنگی ہو، ناکامی ہو، پریشانی ہو، سختی ہو، لیکن وہ مجھے خدا سے قریب کر رہی ہو، گویا میں نے مولا سجاد سے ان کی صفت میں سے تبرک حاصل کر لیا. آگے مولا قاسم کی ولادت. مولا قاسم ہمیں حیات کا مزہ دینے والے ہیں. اصل حیات کیا ہے؟ لقائے الہی کو محسوس کرنا. جنہیں نماز میں لذت آتی ہے وہ لقائے الہی کی لذت ہے، وہی اصل حیات ہے. اور جنہیں لذت نہیں آتی
وہ اس مادی اور ٹیمپریری دنیا میں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ مولا قاسم نے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا بتا کر ہمیں سمجھا دیا کہ اصل حیات تو وہ لقائے الہی ہے، وہ مٹھاس ہے، وہ لذت ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز میں آتی ہو یا مکمل طور پر شہادت کی صورت میں حاصل ہوتی ہو، جو لقائے الہی ہے، اصل حیات ہے۔ تو ہمیں ہر وقت لقائے الہی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، تیار۔ اور وہ کس طرح؟ اپنے معاملات کو اصلاح کر کے۔ میری گردن پر کسی وقت بھی نہ حق اللہ کوئی قرض ہو، نہ حق ناس کوئی قرض ہو، نہ کوئی عبادت قضا ہو، نہ کسی کا وعدہ یا حق میری گردن پر موجود ہو۔ جب یہ دو قرضوں سے میں آزاد ہوں گی تو کسی وقت بھی مرنے کے لیے، اپنی جان کی امانت خدا کو واپس کرنے کے لیے تیار رہوں گی۔ لقائے الہی کے لیے جو تیار ہے وہ اصل لذت حیات کو چکھ رہا ہے۔ جو شوق ملاقات رب رکھتا ہے وہ لذت حیات کو چکھ رہا ہے۔ اور جب میں یہ کر پاؤں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس کو اپنی گردن سے روزانہ چیک کر کے ادا کرتی رہوں، پھر میں مولا علی اکبر کی ولادت کی تاریخ سے تبرک لوں گی۔ مولا علی اکبر کی ولادت گویا رسول کے گھر میں، رسول کے فرزند کے پاس رسول کی شبیہ کی ولادت ہے۔ مولا حسین کی علی اکبر سے محبت دو سبب سے تھی، ایک تو فرزند تھے اور دوسرے شبیہ رسول تھے، کردار اور گفتار میں رسول تھے۔ اور ہم جانتے ہیں سخت وقت میں اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، لیکن علی اکبر نے اپنے بابا کی اس مشکل گھڑی میں اس مشکل سوچ کو ان سے دور کر دیا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فکر کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ورنہ شبیہ پیمبر جیسا بیٹا راہ خدا میں دے دینا آسان نہیں تھا۔ لیکن علی اکبر نے یہ کہہ کے اپنے بابا کا قوت بازو بننا ثابت کر دیا کہ بابا اس مشکل گھڑی میں آپ کی فکر میں اضافہ نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی سبکدوش ہونے میں، آپ کے منصب کو ادا کرنے میں آپ کا بازو بنوں گا۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت پر جا پڑنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر یہی تمام خصوصیات ہم میں پیدا ہو جائیں تو 15 شعبان کو نصرت رسول لینے کے بعد، شعبان کے مہینے میں، رسول کے مہینے میں آل رسول سے یہ نصرت لینے کے بعد ہم وارث رسول کو نصرت دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر اسی طرح آگے بڑھے گا اور شب قدر تک ہم انسانیت کے اس بوئے ہوئے بیج کے پھل کی مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ خدا حافظ۔ التماس سے دعا۔